نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع کورونا وائرس کی وجہ سے رات کو اذان دینا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مختلف شہروں میں بلکہ پورے پاکستان میں ہی رات کو مختلف اوقات میں خصوصاً 10 بجے کے قریب تمام مسلمان بلکہ اکثریت مسلمانوں کی رات کو اذانیں دے رہی ہوتی ہیں۔ اب اس بارے میں علماء کی کچھ ہمارے اہل دیوبند حضرات، کچھ ہمارے بریلوی حضرات اور عام دوسرے مسلمانوں کی مختلف رائے ہیں۔ بعض حضرات اس کو سنت اور مستحب کا درجہ دے کر اس پر عمل کروا رہے ہیں، بعض حضرات ایسے ہیں جو انہیں اس عمل کو بدعت شمار کر رہے ہیں۔ پہلے بات سنت کی لے لی جائے تو یہ بات غور سے سمجھ لیں کہ اس طرح کی اذان دینا یہ سنت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح اذان نہیں دی گئی کسی آفت اور بلا کی وجہ سے، اور نہ ہی صحابہ کے دور میں دی گئی، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طاعون کی بہت بڑی وبا پھیلی تھی، ہزاروں لوگ جس میں بڑے بڑے صحابہ بھی انتقال کر گئے، وہاں پر بھی اذانیں نہیں دی گئی۔ ان تبع تابعین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، لہٰذا اسے سنت اور مستحب سمجھنا یہ مناسب نہیں، اور اسے بدعت کہہ دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے زیادہ امت اور افتراق کا شکار ہو رہی ہے۔ ہاں، اگر اس کو کوئی سنت اور مستحب سمجھے پھر تو بدعت کے درجے میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو بیچ کا راستہ نکالا جائے، اگر اس کو بطور علاج کے ایک مجرب عمل سمجھ لیا جائے، مختلف بزرگان دین، مختلف اکابر، مختلف وظائف بعض چیزوں کے لیے، بعض بیماریوں کے لیے، روحانی یا جسمانی کے لیے وہ تجویز فرماتے ہیں، اسی طریقے سے اگر اس اذان کو بھی آج کے دور میں جو یہ وبا کورونا وائرس جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس وبا سے بچنے کے لیے وہ اپنے مجربات میں سے کوئی ایک مجرب کہیں اور اس کو ایک بطور وظیفے کے استعمال کیا جائے، جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی جا رہی ہے، تو اگر اس حساب سے اگر اس کو لیا جائے، جس میں نہ اس کو سنت کا درجہ دیا جائے نہ مستحب کا درجہ دیا جائے، بلکہ ایک مجرب عمل جو آفت اور بلا سے بچانے کے لیے ہے، اس طور پر اگر اسے استعمال کیا جائے تو پھر یہ درمیانی راستہ ہوگا، نہ یہ بدعت کے درجے میں آئے گا اور نہ یہ سنت اور مستحب کے درجے میں آئے گا، اور امت میں ایک اتحاد اور اتفاق باقی رہے گا۔ لہٰذا جو بدعت کہہ رہے ہیں وہ اپنی بدعت کہنے میں نرمی کر لیں، اور جیسے سنت اور مستحب کا درجہ دے رہے ہیں وہ تھوڑا سا اس طرف آ جائیں کہ یہ ایک خیر اور عافیت طلب کرنے کے لیے ایک بزرگوں کا بتایا ہوا مجرب عمل ہے، جس کو ہم سب اجتماعی طور پر ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر بعد میں دعائیں اور استغفار بھی کثرت سے کی جائیں، اور وہ دعائیں بتائی جائیں جو بتائی گئی ہیں قرآن میں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی تلقین کی گئی ہے، ان کو بھی اس وقت اجتماعی طور پر اگر 10 بجے اذان کا وقت رکھا گیا ہے تو اذان کے بعد جو ایک مجرب عمل سمجھ لیا جائے بزرگوں کا، پھر مستقل دعائیں مانگی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی جائے، تو اس طریقے سے اس کو کیا جائے تو یہ نزاع اور افتراق ختم ہو جائے گا، اور امت جو پہلے ہی مختلف آفتوں و پریشانیوں میں گھری پڑی ہے اس اختلاف سے بھی نکل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، میرے نزدیک حضرت مفتی سعید احمد خان صاحب کی جو رائے ہے اس معاملے میں وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ ان کی رائے ہے کہ جو وہ سنت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے کسی آفت اور پریشانی میں، اسی طریقے سے قنوت نازلہ پڑھی جائے، اس میں اس وبا سے بھی بچنے کے لیے اور دوسری بھی دعائیں مانگی جائیں۔ جو اگلا انشاءاللہ ہماری نشست ہوگی وہ اسی پر ہوگی، اور انہوں نے بہت بہترین ایک دعا بنائی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش بھی کی جائے گی کہ تمام امام حضرات اس کو فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہیں، اس کے بعد وہ دعا پڑھی جائے تو وہ مسنون بھی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کا ذریعہ بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اتحاد اور اتفاق سے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہ کر اپنی بارگاہ میں سجدے کر کے رو کر دعائیں مانگ کر اس آفت سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔